شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین، اور میں اپنے چینل خوفناک کہانیوں میں اپنے سبھی سننے والوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میری طرف سے آپ سب لوگوں کو جمعہ مبارک۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت زیادہ ڈرامنی کہانیاں لے کر آئی ہوں جنہیں آپ بہت پسند کریں گے۔ سلسلہ شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانیوں کا۔ بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی نقاش احمد شیئر کر رہے ہیں۔ نقاش کہتے ہیں آج آپ کے ساتھ اپنی زندگی میں پیش آنے والی ایک اور کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ رشیا والے انسیڈنٹ کے بعد جب میں پاکستان واپس آیا تو میرا مائنڈ بالکل چینج ہو چکا تھا۔ میرے دماغ پر ایک جنون سوار ہو گیا تھا کہ میں جیسے کیسے کر کے جنات کو کھوجوں، جنات کو دیکھوں، جنات کو سمجھوں کہ یہ کیا مخلوق ہے، پیرانارمل اینٹیٹیز آخر ہوتی کیا ہیں اور ان تک کیسے پہنچا جا سکتا ہے۔ اپنے اس جنون کو پورا کرنے کے لیے میں نے باقاعدہ ایک شاہ صاحب کی شاگردی لی، اور ان کی شاگردی میں جانے کے بعد میں نے بہت کچھ سیکھا، بہت جلدی بہت کچھ سیکھ لیا، کیونکہ میرے اوپر ایک جنون سوار تھا۔ بہت سی ایسی چیزوں کا مجھے پتہ چلا جس کے بارے میں میں نے کبھی سنا ہی نہیں تھا۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چڑیل، ڈائن، پچھل پیری، دیوی، ورال، کفتار اور پری یہ سب ایک مخلوق ہے، لیکن یہ سب مختلف ہیں۔ یہاں پر میں صرف آپ کو چڑیل اور ڈائن کا ڈفرینس بتاؤں گا۔ چڑیل جو ہوتی ہے یہ جنات کی ہی ایک قسم ہوتی ہے، لیکن یہ بہت زیادہ ہیبت ناک ہوتی ہے، بہت خوفناک ہوتی ہے۔ چڑیل ہمیشہ 7 گھر چھوڑ کر وار کرتی ہے اور ڈائن 9 گھر چھوڑ کر وار کرتی ہے۔ چڑیل بہت زیادہ چالاک ہوتی ہے، انسانی سوچ سے بھی زیادہ چالاک ہوتی ہے، جبکہ جو ڈائن ہوتی ہے، ڈائن انسانوں میں سے ہی ایک عورت ہوتی ہے جو ڈائن بنتی ہے۔ ڈائن وہ تب بنتی ہے جب وہ کالے جادو کی 8ویں سٹیج کو کلیئر کر لیتی ہے۔ کالا جادو جو ہوتا ہے اس میں بہت سے عملیات اور شیطانی چلے ہوتے ہیں۔ اس کی ٹوٹل 11 سٹیجز ہوتی ہیں، لیکن اگر کوئی بھی عورت اس کی 8 سٹیجز کلیئر کر لے تو بالآخر وہ ایک ڈائن کا روپ اختیار کر لیتی ہے، جس کے قبضے میں بہت سی شیطانی طاقتیں اور 100 سے زائد چڑیلیں اور جنات ہوتے ہیں جو اس کے تابع ہوتے ہیں۔ مجھے میرے ذرائع سے پتہ چلا کہ دیوساہی ایک بہت خوبصورت جگہ ہے جہاں پر ایک ڈائن کا بسیرا ہے۔ میرا جنون مجھے وہاں تک لے گیا۔ کہانی یہاں سے شروع ہوئی جب میں نے فیصلہ کیا کہ میں دیوساہی کے مقام پر جاؤں گا اور وہاں پر جا کر اس ڈائن کو دیکھ کر آؤں گا۔ میں نے اپنے شاہ صاحب سے اجازت لی، انہوں نے مجھے کچھ ورد اور وظائف بتائے جو مجھے وہاں پر جا کر کرنے تھے۔ بالآخر میں اپنی مہم پر نکل پڑا۔ کالے پانی کے بعد جب میں وہاں پر دیوساہی پر پہنچا تو مجھے رات کے ٹائم نکلنا تھا، کیونکہ وہ ڈائن رات کے ٹائم ہی نظر آتی تھی۔ اس کا ایک مخصوص دن ہوتا تھا، مخصوص گھڑیاں ہوتی تھی جب وہ نظر آتی تھی۔ کہا یہ جاتا تھا کہ وہ صرف رات کو نظر آتی ہے۔ میں اپنے کیمپ سے نکلا، جو مجھے علاقہ بتایا گیا کافی عجیب و غریب و علاقہ تھا۔ میں وہاں پر جانے لگا۔ میں کافی زیادہ اس راستے پر پیدل چلا۔ رات کا سناٹا تھا، جنگل کا حصہ تھا، جنگلی جانوروں کی آوازیں بھی آ رہی تھی جو پورے ماحول کو بہت ہی زیادہ ڈراؤنا کر رہی تھی۔ کافی زیادہ چلنے کے بعد میں ایک جگہ پر جا کر بیٹھ گیا۔ ابھی میں بیٹھا ہی تھا، چند سیکنڈ ہی گزرے تھے، مجھے اپنے بیک سائڈ سے کسی کے چلنے کی آہٹ محسوس ہوئی۔ ایسا لگا کوئی میرے پیچھے چل رہا ہے۔ پہلے تو میں نے دھیان نہیں دیا کہ جو بھی ہے گزرتا رہے، مجھے نہیں دیکھنا، لیکن جب وہ قدموں کی آہٹ میرے بالکل قریب آ گئی تو بالآخر مجھے مڑ کر دیکھنا ہی پڑا۔ جب میں پیچھے پلٹ کر دیکھتا ہوں تو کیا دیکھتا ہوں، ایک دراز قد شخص کھڑا ہے جس نے گرے کلر کا لباس پہنا ہوا ہے، دھوتی باندھی ہوئی ہے، چہرے کے اوپر سفید کلر کا پینٹ لگایا ہوا ہے اور ماتھے کے درمیان کالے رنگ کا ٹیکا لگایا ہوا ہے۔ اس آدمی کو دیکھ کر میں خاصا حیران ہوا کہ یہ کون ہے۔ وہ آدمی خود ہی مجھ سے مخاطب ہوا اور مجھے یہ کہنے لگا کہ جس کو دیکھنے کی تمنا میں تم یہاں پر آئے ہو وہ تمنا ضرور پوری ہوگی، لیکن تم نقصان اٹھاؤ گے، تم مارے جاؤ گے، بہتر یہی ہے کہ یہیں سے واپس چلے جاؤ۔ تبھی میں نے اس کو یہ کہا
کہ تم مجھے نہیں روک سکتے، میں بہت دور سے آیا ہوں اور آج میں اس ڈائن کو دیکھ کر ہی جاؤں گا اور اس سے مل کر ہی جاؤں گا۔ اس آدمی نے میری بات سننے کے بعد ایک بہت زیادہ ڈراؤنا کہکا لگایا اور یہ کہنے لگا، اچھا تمہیں اتنی ہمت ہے تو پہلے مجھے تو برداشت کر لو، اگر مجھے برداشت کر سکے تو آگے بھی چلے جانا۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے منہ سے آگ نکالنا شروع کر دی اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کا چہرہ بہت زیادہ بھیانک ہو گیا اور اس کا وجود بھی بہت زیادہ بڑھنے لگ گیا۔ مجھے میرے شاہ صاحب نے کچھ خاص ورد بتائے ہوئے تھے، میں نے وہ ورد پڑھنا شروع کر دیے۔ جیسے میں نے وہ ورد پڑھے اس جن کو بہت زیادہ اذیت ہونے لگ گئی اور وہ بہت زیادہ چیخنے مارنے لگ گیا۔ تبھی اس نے زمین کے اوپر زور زور سے ہاتھ مارے اور وہ غائب ہو گیا۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ یہ جو بھی غیر مرئی مخلوق تھی یہ غائب ہوگی۔ میں وہاں سے اٹھا اور میں نے پھر چلنا شروع کر دیا۔ کافی زیادہ آگے جانے کے بعد ڈائن کا علاقہ شروع ہونا تھا۔ میرے شاہ صاحب نے مجھے بتایا تھا کہ وہ مخصوص علاقہ شروع ہونے سے پہلے تمہیں 2 رکعت نماز نفل ادا کرنے ہوں گے۔ میں نے 2 رکعت نماز نفل ادا کیے اور اس راستے پر چل پڑا۔ نفل پڑھنے کے بعد جب میں آگے بڑھتا گیا تو ایک عجیب سا راستہ شروع ہو گیا۔ وہ کافی لمبا ایک راستہ تھا جس کے دونوں اطراف پر اغوری بابا بیٹھے ہوئے تھے۔ ان لوگوں نے آنکھیں بند کی ہوئی تھی اور مخصوص انداز میں کچھ پڑھتے ہی جا رہے تھے۔ میرے شاہ صاحب نے مجھے پہلے بتایا تھا کہ جب تم ڈائن کے علاقے میں جاؤ گے تو مختلف روپ لے کر تمہارے سامنے جنات آئیں گے جو تمہیں ڈرانے کی اور وہاں سے بھگانے کی کوشش کریں گے۔ وہ جو اغوری تھے انہوں نے میری طرف نہیں دیکھا، نہ میں نے ان کی طرف دھیان دیا۔ اگر میں ان سے مخاطب ہوتا تو شاید وہ مجھے ڈرا کر وہاں سے بھگانے کی کوشش کرتے۔ اس راستے پر تقریباً میں 1 گھنٹہ چلا۔ اس کے بعد ویرانے کا راستہ شروع ہو گیا۔ یہ اس ڈائن کا مخصوص حصہ تھا جس کے بعد وہ ڈائن نظر آتی تھی۔ وہ راستہ بہت ویران اور بہت بھیانک سا تھا۔ اس پرسرا راستے پر بہت سے درخت تھے اور ان درختوں کے اوپر چمگادڑیں عجیب و غریب طرح سے اڑ کر کبھی ایک درخت پر جاتی تھی تو کبھی ایک درخت پر۔ میں جیسے جیسے کسی درخت کو کراس کرتا تھا وہاں سے بھیانک کہکے کی آواز سنائی دیتی تھی اور وہ کسی عورت کی ہنسی ہوتی تھی اور وہ ساتھ یہ کہہ رہی ہوتی تھی، تم آگے تمہارا ہی انتظار تھا۔ ان درختوں کو جیسے ہی میں نے کراس کیا تو آگے ایک بہت بڑا میدان سا تھا۔ اس میدان میں تقریباً 20 فٹ اونچی ایک پہاڑی سی تھی۔ اس پہاڑی کے اوپر ایک کالے رنگ کی کرسی تھی۔ اس کرسی کے اوپر وہ ڈائن بیٹھی ہوئی تھی جیسے ہم قصے کہانیوں میں سنتے ہیں۔ اس کا چہرہ دیکھنے میں بہت خوبصورت تھا اور اس کے سر کے بال یعنی اس کی جو چوٹی تھی وہ اتنی لمبی تھی، 10 فٹ اس کی چوٹی ہوگی جو ہوا میں لہرا رہی تھی۔ اس نے ایک زوردار کہکا لگایا اور مجھے یہ کہا، بالآخر تم پہنچ ہی گئے۔ میں نے بہت کوشش کی، تمہارے راستے میں بہت سی رکاوٹیں ڈالی لیکن تم نہیں ڈرے اور تم بالآخر یہاں پر آ ہی گئے۔ یہاں پر میں ایک اور بات بتانا چاہوں گا۔ میرے شاہ صاحب نے مجھے بتایا تھا اگر کوئی انسان خود سے کسی ڈائن کو دیکھنے کے لیے جائے، اس کے پیچھے جائے اور اس انسان کے پیچھے کسی بڑی ہستی کا ہاتھ ہو تو وہ ڈائن اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اس ڈائن نے مجھے یہ کہا، یہاں تک تو تم آ گئے، میں تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکی کیونکہ تمہارے پیچھے ایک بہت بڑی ہستی کا ہاتھ ہے، لیکن جس بہادری سے تم یہاں پر آئے ہو اب میں تمہاری دشمن ہوں اور تم میرے دشمن ہو، اس لیے میں تمہیں نقصان ضرور پہنچاؤں گی۔ وہاں پر پھر میں نے اس ڈائن سے مخاطب ہو کر کہا، میرے رب کی ذات سب سے بڑی ہے، اس کی طاقت سے بڑی دنیا میں کوئی طاقت نہیں ہے، تم میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی۔ میں نے اللہ کا نام لیا اور یہاں پر آ گیا، ابھی بھی تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکو گی۔ اس ڈائن کو بہت سا غصہ آیا اور وہ چلانے لگ گئی۔ اس نے اپنا چہرہ میری طرف کیا، اس کی آنکھوں میں انگارے جلنے لگ گئے۔ اس نے اپنے سر سے اشارہ کیا اور میں دور جا کر گرا۔ ابھی میں یہ پلک جھپکتے ہوا اٹھنے لگا تو وہ میرے چہرے کے آگے آ گئی۔ وہ بہت بھیانک تھی۔ اس نے مجھے گردن سے پکڑ کر ہوا میں کھڑا کر دیا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا میرا سانس ابھی رک جائے گا۔ تبھی میرے کانوں میں میرے شاہ صاحب کی آواز آئی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ تم نے ہمت نہیں ہارنی، تم یہاں تک آ گئے ہو، اس سے مقابلہ کرو، اس کو مار دو۔ جب بھی کوئی شخص کسی چڑیل یا ڈائن کو دیکھنے کے لیے جاتا ہے یا اس کو پتہ ہوتا ہے کہ کسی جگہ پر ان کا بسیرا ہے تو وہ ہمیشہ اپنے ساتھ لوہے کی کوئی چیز یا نائف رکھتے ہیں، کوئی کینچی یا نائف۔ میرے پاس نائف تھی۔
میں نے اپنی پاکٹ سے نائف نکالی اور اس کی چوٹی پکڑ لی۔ مجھے نائف سے اس کی چوٹی کاٹنی تھی۔ جیسے میں نے اس کی چوٹی پکڑی، ڈائن نے مجھے زمین پر گرا دیا اور چیخنے لگی اور یہ کہنے لگی، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں دوں گی، میں تو صرف تمہیں ڈرا رہی تھی۔ اس وقت وہ میرے قابو میں آ چکی تھی۔ میں نے اللہ کا نام لیا اور اس کی چوٹی کاٹ دی۔ جیسے میں نے اس کی چوٹی کاٹی، وہ چیخیں مارنے لگی اور بھاگتی ہوئی واپس اسی کرسی پر جا کر بیٹھ گئی۔ اس نے عجیب و غریب طرح سے بازو کھولے اور بہت اونچی آواز میں چیخی۔ جیسے وہ زور سے چیخی تو اس کے تابع جتنے بھی چڑیلیں اور بھیانک جنات تھے وہ وہاں پر جمع ہو گئے اور وہ سب مخصوص آواز میں چیخیں مارنے لگ گئے۔ وہ بہت ہیبت ناک منظر تھا۔ میرے شاہ صاحب نے مجھے جو ورد بتائے تھے، میں نے وہ ورد کرنے شروع کر دیے۔ جیسے میں نے وہ ورد کیے، وہ سارے جنات اور وہ ڈائن غائب ہو گئے۔ تبھی میں نے جلدی سے اپنے گرد ایک حصار کیا اور اس میں بیٹھ کر میں نے ڈائن کی چوٹی کو جلانا تھا۔ جب میں ڈائن کی چوٹی کو جلانے لگا تو اس ڈائن نے چیخیں مارنی شروع کر دی اور وہ میرے سامنے پھر ظاہر ہو گئی۔ وہ مختلف روپ لے کر مجھے اپنی طرف مائل کر رہی تھی، یہاں تک کہ اس نے میرے فیملی ممبرز کے بھی روپ لیے کہ میں اس کی طرف دیکھوں اور اس کے بال نہ جلاؤں۔ بالآخر میں نے اس کے بال جلا دیے اور وہ بھیانک چیخیں مارتی مارتی غائب ہو گئی۔ اس کے بعد میں وہاں سے اٹھا اور واپس اسی راستے پر چلنے لگا، کیونکہ میں نے اس ڈائن کو صرف دیکھا ہی نہیں تھا، مار بھی دیا تھا۔ جب میں اس راستے پر آیا تو منظر بدلا ہوا تھا۔ وہ پرسرار جنگل جہاں پر چمگادڑیں تھیں اور بھیانک کہکے تھے، سب ختم ہو گیا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہاں پر اب زندگی کی ایک لہر دوڑ رہی ہے، یعنی وہ سب کچھ بہت زیادہ خوبصورت لگنے لگ گیا۔ وہاں سے میں واپس آیا، جہاں پر میرا سٹے تھا وہاں آیا، وہ رات وہاں گزاری۔ نیکسٹ ڈے لاہور گیا، اپنے شاہ صاحب سے ملا۔ انہوں نے مجھے یہ کہا کہ تم نے اس ڈائن کو مار دیا ہے اور تم نے یہ بہت بڑا کام کیا ہے، بہت بہادری سے کام کیا ہے۔ شاہ صاحب کا یہ کہنا تھا کہ یہ جنات کا وجود انسانوں سے بہت زیادہ ہے، یہ تعداد میں بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ کبھی بھی بہت زیادہ ڈیپلی ان مخلوقات کے پیچھے نہیں جانا چاہیے۔ کبھی کبھی یہ مخلوقات اس حد تک انسان پر اثر انداز ہو جاتے ہیں کہ انسان اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتے ہیں۔ بہت سے لوگ اپنے ذہنی توازن بھی کھو بیٹھتے ہیں۔ یہ میری ایک سٹوری تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ نقاش آپ کا۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی زین شاہ میرے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اٹک سے۔ زین کہتے ہیں آج آپ کے ساتھ 3 ہارر سٹوریز شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی سٹوری ایک ہاسپٹل کی ہے۔ میں اس ہاسپٹل کا نیم آن ایئر نہیں کر سکتا۔ وہ ہاسپٹل پہلے بہت زیادہ فیمس تھا، وہاں پر بہت اچھے ڈاکٹرز تھے اور بہت اچھی سروسز بھی وہ پرووائڈ کیا کرتے تھے۔ پھر ایک رات ایسا ہوا، اس ہاسپٹل میں ایک فیملی گئی، وہ لوگ ایمرجنسی میں تھے۔ ان لوگوں کی ایک جوان بیٹی تھی جس کی کنڈیشن بہت زیادہ کریٹیکل تھی۔ جب وہ اس کو لے کر ہاسپٹل میں گئے، جیسے ڈاکٹرز نے اس کو دیکھا، ڈاکٹرز کا یہ کہنا تھا کہ اس کو ابھی آپریشن تھیٹر میں لے کر جانا ہوگا، اس کا آپریشن ہوگا۔ ڈیورنگ آپریشن اس لڑکی کی ڈیتھ ہو گئی۔ جب ڈاکٹر نے آ کر اس کی فیملی کو بتایا کہ آپ کی بیٹی اب اس دنیا میں نہیں رہی، تو سب بہت زیادہ رونے پیٹنے لگ گئے۔ اس وقت اس کی ڈیڈ باڈی کو ان لوگوں نے مردہ خانہ میں شفٹ کر دیا۔ وہ فیملی ابھی وہیں پر تھی، کیونکہ ابھی کچھ وہاں پر ایسے کام تھے جس کے بعد ان لوگوں نے ان کے ورثہ کو ڈیڈ باڈی دینی تھی۔ ابھی وہ لوگ وہاں پر ہی تھے تو ان کی ایک کزن تھی، وہ واش روم میں گئی، واش روم سے باہر نکلی تو وہ کیا دیکھتی ہے، اس کی وہی کزن جس کی ڈیتھ ہوئی ہے وہ باتھ روم میں کھڑی ایک بیسن کے اوپر منہ دھو رہی ہے۔ اس نے جب غور کر کے دیکھا تو وہ اس کی وہی کزن تھی جس کی بھی تھوڑی دیر پہلے ڈیتھ ہوئی تھی۔ وہ وہاں پر واش بیسن پر کھڑی اپنا منہ دھو رہی تھی۔ جیسے اس لڑکی نے دیکھا، وہ چیخیں مارتی ہوئی وہاں پر بھاگی وہاں سے خوف کے مارے اور جا کر اپنی فیملی کو بتانے لگی۔ وہ لوگ سب بھاگتے ہوئے آئے، ان لوگوں نے پورے واش روم کو دیکھا، وہاں پر کسی کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ ان لوگوں نے یہ کہا کہ تم شاید ڈر گئی ہو کیونکہ تم بہت زیادہ ابھی ڈیپ شاک سے گزری ہو، اس لیے تمہیں وہ نظر آئی ہے۔ وہ لوگ تو وہاں سے چلے گئے، لیکن اب وہاں پر اس لڑکی کے روپ میں لوگوں کو ایک لڑکی نظر آنے لگ گئی۔ جن ڈاکٹرز نے اس کا آپریشن کیا تھا ان ڈاکٹرز کو بھی وہی مردہ لڑکی جگہ جگہ پر نظر آنے لگ گئی، یہاں تک کہ لوگوں میں بہت خوف پھیل گیا۔ وہیں پر ایک رات ایسا ہوا، ان لوگوں کی ایک نرس تھی،
وہ 3rd فلور سے واپس آ رہی تھی، اوپر راؤنڈ کرنے گئی تو جیسے وہ واپس آ رہی تھی تو اس کو اسٹیئرس میں ایک بچہ بیٹھا ہوا نظر آیا۔ اس نے کہا کہ تم کون ہو اور اتنی رات کو یہاں پر کیوں بیٹھے ہو؟ جاؤ اپنی فیملی کے پاس جاؤ۔ تو اس بچے نے جب سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں کی جگہ پر 2 کالے دائرے تھے، آنکھیں نہیں تھیں، ان دائروں میں سے خون نکل رہا تھا۔ وہ نرس چیخیں مارنے لگ گئی، وہیں پر گری اور بے ہوش ہو گئی۔ جب ڈاکٹرز نے اس نرس کو بے ہوش دیکھا تو اس کو اٹھایا، جب اسے ہوش آیا تو اس نے ساری بات بتائی۔ اب وہاں کا جو سٹاف تھا وہ بہت زیادہ ڈرنے لگ گئے کہ ہم لوگ یہاں پر کام نہیں کریں گے۔ پیشنٹس بھی ڈرتے تھے اور ان کے ساتھ آئے ہوئے ان کے ورثہ بھی۔ پھر ان لوگوں نے وہاں پر ایک صاحب علم ہستی کو بلایا۔ جب وہ وہاں پر آئے انہوں نے اس سارے ہاسپٹل کا وزٹ کیا، پڑھائی کی، تو ان کا یہ کہنا تھا یہاں پر کچھ دن پہلے ایک لڑکی آئی تھی جس کی اسی ہاسپٹل میں ڈیتھ ہوئی تھی۔ اس لڑکی کے اوپر بہت سے جنات حاوی تھے، ان جنات نے ہی اس لڑکی کو جکڑا ہوا تھا اور وہ بیمار تھی، اور اس کی جب یہاں پر موت ہو گئی تو وہی جنات اب یہاں پر آباد ہو گئے ہیں اور اس لڑکی کے روپ میں اور مختلف روپ میں لوگوں کو یہاں پر نظر آتے ہیں۔ وہ جنات تعداد میں اتنے زیادہ ہیں کہ میں چاہ کر بھی ان کو یہاں سے نہیں نکال سکتا۔ بہتر یہی ہوگا کہ آپ لوگ اس ہاسپٹل کو چھوڑ دیں، ورنہ آپ کے سٹاف کے ساتھ ساتھ ڈاکٹرز کی جان بھی خطرے میں ہے اور پیشنٹ کی بھی۔ اس کے بعد ان لوگوں نے اس ہاسپٹل کو بالکل چھوڑ دیا۔ وہ بلڈنگ آج بھی وہاں پر موجود ہے، لیکن اس کو دیکھ کر خوف آتا ہے۔ اس کی کھڑکیاں دروازے ٹوٹ چکے ہیں، وہاں سے اکثر رات کے ٹائم ڈراؤنی آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ اسی طرح سے زین کہتے ہیں، میرا گاؤں کا ہی ایک میرا دوست ہے، میرا ٹیوشن فیلو بھی ہے، وہ کہتا ہے کہ ایک دفعہ میں کراچی میں اپنی خالہ کے گھر رہنے کے لیے گیا۔ میری خالہ کا جہاں پر گھر تھا ان کے گھر کے تھوڑے ہی فاصلے پر ایک کنواں ہوتا تھا۔ جب میں وہاں پر گیا تو میری خالہ لوگوں نے، میرے کزنز نے مجھے منع کیا اس کنویں کے پاس بالکل بھی مت جانا، اس کنویں پر بہت سے جنات ہیں اور چڑیل بھی رہتی ہے، بالکل بھی اس کنویں کے پاس تم نے نہیں جانا۔ میرا دوست کہتا ہے کہ مجھے یہ بات سن کر بڑی حیرانگی ہوئی کہ یہ لوگ پھر یہاں پر کیسے رہتے ہیں اگر اس کنویں کے اوپر جنات ہیں۔ تو میں نے اپنے کزن سے یہ پوچھا کیا تم نے کبھی یہاں پر کسی جن کو دیکھا ہے؟ تو میرے کزن کا یہ کہنا تھا نہیں، میں نے آنکھوں سے تو نہیں دیکھا لیکن سنا ہوا ہے۔ میں نے اپنے کزن سے یہ کہا چھوڑو، مجھے تو لگتا ہے یہ سنی سنائی باتیں ہیں، لگتا ہے جس شخص کا یہ کنواں ہے وہ ہی نہیں چاہتا کہ یہاں پر کوئی جائے اور لوگ یہاں پر کچرا نہ پھینکیں کیونکہ اس میں پانی تو اب ہے نہیں۔ تو میرا کزن کہنے لگا ہاں یہ ہو سکتا ہے۔ میں نے اپنے کزن سے یہ کہا ہم خالہ کو نہیں بتائیں گے، ہم دونوں جا کر ذرا کنویں کو دیکھ کر آئیں گے، مجھے ایسی باتوں پر بالکل بھی بلیو نہیں ہوتا۔ نیکسٹ ڈے میں اور میرا کزن ہم لوگ خالہ سے چھپ کر، عصر کا ٹائم تھا تو ہم لوگ کنویں کے پاس چلے گئے۔ ہم لوگوں نے کنویں میں دیکھا کچھ بھی نہیں تھا، ہم لوگ وہیں پر کنویں کے پاس بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم لوگوں کو ایسا لگا جیسے کنویں کے پانی میں، اس کے اندر تھوڑا سا پانی تھا، جیسے ہلچل سی ہو رہی ہے، جیسے کنویں کے پانی میں کوئی پتھر پھینکتا ہے تو ایک آواز آتی ہے۔ ہم لوگوں نے ادھر ادھر دیکھا، وہاں پر تو کوئی بھی نہیں تھا، ڈر کے مارے لوگ اس کنویں کے پاس بھی نہیں جاتے تھے۔ جب ہم دونوں نے کنویں میں جھانک کر دیکھا تو کچھ نہیں تھا۔ ہم لوگوں کو لگا کہ شاید ہم لوگوں کا وہم ہوگا۔ ہم لوگ دوبارہ سے آ کر کنویں کے پاس بیٹھ گئے۔ ابھی ہم لوگوں کو وہاں پر بیٹھے ہوئے کچھ ہی ٹائم ہوا تھا، ہمیں کنویں کے اندر سے کسی عورت کے رونے کی آواز آنے لگ گئی۔ وہ بڑی دبی دبی سی آواز میں رو رہی تھی۔ ہم لوگوں کو اب تھوڑا سا ڈر لگا کیونکہ وہاں پر گاؤں کا کوئی بھی شخص، کوئی بھی عورت، کوئی بھی بچہ نہیں تھا، نہ ہی کوئی جانور، کوئی بلی یا کوئی کتا تھا جس کی آواز ہوتی۔ وہ آواز کسی عورت کے رونے کی تھی۔ ہم دونوں جلدی سے اٹھے، ہم لوگوں نے کنویں میں جھانک کر دیکھا تو کنویں کے پانی کے اوپر ہم لوگوں کو چمکتی ہوئی 2 آنکھیں نظر آئیں۔ وہ آنکھیں ایسی تھی جیسے انگارے ہوتے ہیں، ان میں کوئی بھی بلیک آئی بال نہیں تھا، بس وہ دیکھنے کی دیر تھی۔ ہم لوگ بہت ڈر گئے، ہم لوگ وہاں سے بھاگتے ہوئے سیدھے گھر آئے۔ خالہ کو ہم نے نہیں بتایا، ہم لوگ کمرے میں چلے گئے۔ ہم لوگ اس ٹاپک پر بات کرتے رہے کہ ہم لوگوں نے یہ کیا دیکھا ہے، یہ ہوا تو سچ میں عصیب زدہ ہے۔ اس کے بعد میرے کزن کے کچھ دوست آ گئے اور وہ ان کے ساتھ ڈرائنگ روم میں جا کر بیٹھ گیا۔ رات کا ٹائم تھا، تقریباً 11 بجے کا۔ میرے کزن کو دوبارہ سے گلی میں سے کسی کے رونے کی آواز آنے لگ گئی۔ میرے کزن کے ذہن میں فوراً سے وہی بات آ گئی کہ آج کنویں پر بھی ہم نے کسی عورت کے ہی رونے کی آواز سنی تھی۔
اس نے اپنے دوستوں کو کہا کہ تم لوگوں کو آواز آ رہی ہے؟ اس کے دوستوں نے کہا ہاں، باہر گلی میں کوئی رو رہا ہے۔ جب ان لوگوں نے ڈرائنگ روم کی ونڈو میں سے دیکھا تو ان کے گھر کے بالکل سامنے ہی وہ کنواں تھا۔ اس کنویں کے اوپر ایک عورت بیٹھی تھی جو رو رہی تھی، اس کی وہی آنکھیں تھیں۔ میرا کزن چیخیں مارنے لگ گیا، اس کے دوست بھی ڈر کے وہاں سے بھاگ گئے۔ جب خالہ لوگوں کو اس بات کا پتہ چلا کہ ہم لوگ آج کنویں پر گئے تھے اور ہم لوگوں نے وہاں پر جا کر ان جنات کو دیکھنے کی کوشش کی، تو اب وہ اپنا آپ ظاہر کر رہے ہیں۔ خالہ اور خالو نے ہمیں بہت ڈانٹا اور یہ کہا کہ تم لوگ ان باتوں کو مذاق سمجھتے ہو، یہ سچ ہوتا ہے، اس میں کوئی بھی جھوٹ نہیں ہے، وہاں پر جنات ہیں، جو کوئی بھی وہاں پر جاتا ہے پھر وہ جنات اسے اپنا آپ ظاہر کرتے ہیں۔ نیکسٹ ڈے میرے خالو جو تھے ہمیں لے کر گئے ایک مولوی صاحب کے پاس، انہوں نے ہمیں دم کیا، میرے کزن کو بھی بخار تھا، مجھے بھی۔ میرا دوست کہتا ہے میں تو پھر وہاں پر رکا نہیں، میں واپس آ گیا۔ اسی طرح سے زین کہتے ہیں ایک اور سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، یہ بھی میرے گاؤں کا ہی ایک لڑکا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ میں اپنی نانوں کے گھر گیا تھا تو میری نانوں نے مجھے یہ کہا کہ اوپر جاؤ، چھت پر جاؤ، ٹینکی میں سے پائپ نیچے گر گیا ہے، اس پائپ کو اٹھا کر ٹینکی میں واپس لگا دو، کیونکہ جب ٹینکی فل ہوتی ہے تو سارا پانی چھت کے اوپر گرتا ہے اور ویسٹ ہوتا ہے، اور اکثر ساتھ والوں کے گھر بھی جا کر گرتا ہے، تو اس طرح سے بری بات ہے، تم جلدی سے جاؤ اور جا کر وہ پائپ ٹینکی میں لگاؤ۔ وہ لڑکا کہتا ہے میں چھت پر گیا، مغرب ہو چکی تھی، میں نے جلدی سے پائپ اٹھایا اور میں اس ٹینکی کے اندر وہ پائپ لگانے لگا۔ ابھی میں ٹینکی میں پائپ لگا ہی رہا تھا، ایک دم سے مجھے بلی کے بولنے کی آواز آئی۔ بلی کے بولنے کی آواز بہت عجیب تھی، جیسے وہ ہررا رہی ہے۔ جب میں نے ادھر ادھر دیکھا تو مجھے کوئی بھی بلی نظر نہیں آئی۔ میں تھوڑا سا گھبرا گیا کہ یہ بلی کی آواز ہو سکتا ہے ساتھ والوں کی چھت سے آ رہی ہو۔ ابھی میں دیوار کے اوپر ہی تھا، اس سے پہلے کہ میں نیچے اترتا مجھے ایسا لگا جیسے ٹینکی کے پاس کوئی کالے رنگ کا سایہ ہے۔ وہ سایہ بہت عجیب سا تھا، اس کا باقاعدہ ایک وجود تھا اور اس کی آنکھیں ریڈ کلر کی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے میرے دیوار کے اوپر ہاتھ تھے اور میں نیچے اترنے لگا تو اس سائے نے میرے ہاتھوں کے اوپر اپنے پاؤں رکھ دیے، یعنی وہ میرے ہاتھوں کے اوپر آ گیا۔ اس کا ویٹ بہت زیادہ تھا، میں چیخیں مارنے لگ گیا، مجھے ایسا لگا کہ میرے ہاتھ ٹوٹ جائیں گے۔ میں دیوار سے بہت زور سے نیچے گرا اور اونچا اونچا چیخنے لگا۔ جب میری چیخوں پکار سن کر میرے ماموں وغیرہ سب اوپر آئے تو میری حالت بہت خراب تھی۔ وہ لوگ جلدی سے اٹھا کر مجھے نیچے لے کر گئے۔ ان لوگوں کو میں نے ساری بات بتائی، ان لوگوں نے میرے ہاتھ دیکھے، میرے ہاتھ بہت زیادہ زخمی ہو گئے تھے، سویل ہو گئے تھے۔ ان لوگوں کو میری بات پر یقین آ گیا کہ ہم لوگوں کی ٹینکی سے بار بار پائپ اسی لیے گرتا ہے کہ وہاں پر کچھ نہ کچھ تو ہے۔ وہ لوگ مجھے لے کر ایک عامل صاحب کے پاس گئے۔ انہوں نے جب میرے ہاتھ دیکھے، دم کیا، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ آپ لوگوں کی جو ٹینکی والی دیوار ہے وہاں سے جنات کا گزر بسر ہے اور وہ اکثر شرارت کرتے ہیں۔ جس وقت یہ لڑکا وہاں پر پائپ لگا رہا تھا اس وقت بھی وہاں پر جنات کا گزرنے کا ٹائم تھا، مغرب کے بعد، اسی لیے انہوں نے اس کو اپنا آپ ظاہر کیا۔ پھر وہ لڑکا اپنے گھر واپس آ گیا۔ یہ 3 سٹوریز تھی جو زین شاہ نے شیئر کی۔ بہت شکریہ زین آپ کا۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی فرحان اثر شیئر کر رہے ہیں UAE سے۔ فرحان کہتے ہیں کہ آج آپ کے ساتھ لندن کے ایک فیمس ہوٹل لنگم کی سٹوری شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ 5 اسٹار فیمس ہوٹل آج دنیا کا موسٹ ہانٹڈ ہوٹل مانا جاتا ہے۔ یہ ہوٹل جو تھا یہ 1863 میں بنایا گیا اور تب بھی یہ ایک بہت ہی زیادہ فیمس اور ماڈرن ہوٹل کہلاتا تھا۔ اس ہوٹل کی اوپننگ جو تھی وہ پرنس آف ویلز نے کی تھی اور یہ ہوٹل بہت زیادہ فیمس تھا۔ یہاں پر بہت سے فیمس لوگوں نے بھی کام کیے ہوئے ہیں، جن میں فرانس کا پریزیڈنٹ بھی تھا اور نیپولین III بھی تھا، اس کا بھتیجا تھا، ان لوگوں نے یہاں پر کام بھی کیا۔ آفٹر ورلڈ وار II وہاں پر اس ہوٹل میں BBC کے کچھ نیوز کاسٹر تھے اور کچھ وہاں کے نیوز اینکرز تھے، یعنی ان کا کچھ سٹاف تھا، صحافی تھے کچھ، ان لوگوں نے وہاں پر سٹے کرنا تھا کیونکہ BBC کا آفس جو تھا یہ بالکل اس ہوٹل کے سامنے بنتا ہے جو BBC ہوم آفس ہے۔ ان لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جب ہوٹل لنگم میں 3rd فلور پر وہ رات کے ٹائم سو رہے تھے تو وہاں پر روم نمبر 33 میں ان کے ساتھ عجیب و غریب واقعات ہوئے۔ وہاں پر ان کے ساتھ کسی نے اس طرح سے
उन लोगों को डराया कि वो जब सो रहे थे तो उनके बेड्स को ज़ोर ज़ोर से किसी ने हिलाना शुरू कर दिया। बीबीसी का वो जो स्टाफ था जो वहाँ पर उस होटल में रह रहे थे, वो लोग इस हद तक खौफजदा हुए कि वो लोग वहाँ से भाग गए और वो ये कहते थे कि होटल लिंगम का 3rd फ्लोर बहुत ज़्यादा असेफज़दा है। अब ये वाक़यात दिन ब दिन बढ़ने ही लग गए। उसी होटल के 3rd फ्लोर से जो वहाँ का रूम 333 था 333, वहाँ पर एक डॉक्टर और उसकी मिसिस हनीमून के लिए आए हुए थे। तो वहाँ पर उस डॉक्टर ने अपनी मिसिस का पुरस्कार तरीके से मर्डर कर दिया। लोगों को होटल लिंगम के 3rd फ्लोर से और उस रूम से अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देती थी। यहाँ तक कि वहाँ का स्टाफ भी अक्सर डरने लग गया। उस रूम में किसी की प्रेजेंस फील होती थी। उसके बाद वहाँ पर एक और अजीबोगरीब हादसा हुआ। एक जर्मन प्रिंस ने उसी रूम से खुदकुशी कर ली, वहाँ से छलांग लगा दी और वो मर गया। फिर इतने वाक़यात होने के बाद भी उस होटल की मैनेजमेंट का ये कहना था कि हो सकता है ये महज एक इत्तेफाक हो, यहाँ पर ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। ये वाक़यात हद से ज़्यादा तब बढ़ने लग गए जब उसी 3rd फ्लोर के ऊपर उसी होटल के एक बटलर की भी डेथ हो गई। अब वो जगह हद से ज़्यादा पुरसरार और खौफ की अलामत बन गई। यहाँ तक कि होटल स्टाफ का ये कहना था कि उन लोगों को वहाँ पर अक्सर एक वेटर नज़र आता है जो वहाँ पर 3rd फ्लोर पर चलता फिरता रहता है, जबकि वो वहाँ का स्टाफ मेंबर है ही नहीं। यही नहीं, वहाँ पर जो लोग आकर रहते थे उनका ये कहना था कि हम लोगों को वहाँ पर मिलिट्री ड्रेस में एक शख्स पुरसरार तरीके से नज़र आता है। वो 3rd फ्लोर की कभी किस गैलरी में नज़र आता है और कभी किस गैलरी में। उस होटल में टोटल 380 रूम्स थे। 2014 में जब इंग्लैंड वर्सेस श्रीलंका टेस्ट मैच था तो वहाँ पर इंग्लैंड की टीम को भी उसी होटल में स्टे करवाया गया और उसी रूम नंबर 333 में इंग्लैंड के एक फास्ट बॉलर है स्टुअर्ट ब्रॉड, वो वहाँ पर उसी होटल में थे। तो उनका ये कहना है, रात 1:30 बजे का टाइम था, मेरी एकदम से आँख खुल गई तो कमरे का जो टेम्परेचर था वो बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था, यहाँ तक कि वहाँ पर रहना मेरे लिए मुश्किल हो गया था। मुझे उस कमरे में अजीबोगरीब एहसास हो रहा था, घुटन का एहसास। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई चीज़ मेरे ऊपर हमला कर रही है। वो बहुत ज़्यादा डर के और जल्दी से उस रूम से बाहर निकले तो उनके साथ वाले रूम में उनके विकेट कीपर थे बॉट, उन्होंने उनको जगाया और सारी बात बताई। इसी तरह से वहाँ पर कुछ और भी लोग आए जिन्होंने स्टे किया। उनका भी यही कहना था कि ये होटल बहुत ज़्यादा असेफज़दा है, हमें यहाँ पर नहीं रहना। होटल लिंगम आज भी इंग्लैंड में मौजूद है और ये काफ़ी ज़्यादा फेमस होटल है और वहाँ का 3rd फ्लोर और रूम नंबर 333 आज भी असेफज़दा माना जाता है और वहाँ पर बहुत से जिन्नात का बसेरा है। ये एक स्टोरी थी जो फरहान असर ने शेयर की। बहुत शुक्रिया फरहान आपका। जिससे ये थी आज की खौफनाक कहानी। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें, आप लोगों को कैसी लगी। आप लोग भी अपनी खौफनाक कहानियाँ शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी noshirvir57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। मेरे बहुत से लिसनर्स ने मेरे साथ और भी स्टोरी शेयर की है, इंशाल्लाह उनकी स्टोरीज़ मैं कल और एयर करूँगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। नौशीर वॉइस ऑफिशियल 99 पर व्लॉग भी पोस्ट करूँगी और हॉरर उर्दू सेंटर पर ए हमीद का नावल दहशत ज़दा ऑन एयर कर रही हूँ, उसको ज़रूर विज़िट करें। दिलो वॉइस ऑफिशियल मेरी सिस्टर का चैनल है, उन्हें भी सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह निगहबान।